बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसके हवाले से कि जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो बेसिकली एक जमहूरियत की नर्सरी उसको कहा जाता है, और बहुत सारे लोग उनको ये मौके मिलते हैं कि वो अपनी आवाम की ग्रॉस रूट लेवल पर नुमाइंदगी करें और अपने गली नाली के मसाइल को जो है वो हल करवा सकें। जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो डेवलपमेंट के फंड्स असल में उन लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलना चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो अपना जो रोल है वो प्ले करके अपनी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च कर सकें अपने ग्रॉस रूट लेवल पर, अपनी गली मोहल्ला के सतह पर, अपनी वार्ड के सतह पर। तो जब भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आता है वो नॉर्मली हमने देखा कि जो प्रैक्टिस इससे पहले रही वो हमेशा से हमें डिक्टेटरशिप के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो बड़ा ही स्ट्रेंथन नज़र आता है, जबकि असल में ये निज़ाम जो है वो जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ कर देता है। और ये निज़ाम असल में जमहूरी पार्टियों को लेके आना चाहिए और जमहूरी जो निज़ाम हुकूमत है उसको ये निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि, और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि उनके जो ग्रॉस रूट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो है वो ज़्यादा बाइख्तियार हो सके और अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आया वो भी कोई बहुत ज़्यादा बाइख्तियार किस्म का निज़ाम नहीं था, और उससे पिछली दफ़ा भी जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी कोई बाइख्तियार किस्म का नहीं था, जबकि 2001 वाला जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था वो निज़ाम काफ़ी बाइख्तियार था और लोग जो हैं वो उसमें लोगों को एम्पावर किया जा गया कि लोग जो हैं वो अपने इलाके की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकें और जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उनको बेहतर तरीके से नीड बेस्ड जो एलोकेशन है वो करवा के अपने इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। पिछले दौरे हुकूमत में एक चीज़ ये भी देखी गई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाया गया कि जहाँ पर एक कॉमन मैन को एम्पावर करके विलेज काउंसिल की सतह पर, मेयर की सतह पर, हर सतह पर उसको एम्पावर किया गया कि वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए अपने लोगों को विलेज लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके और अपनी जो तरक्की है उसमें एक रोल प्ले कर सके। पंजाब की अगर बात की जाए तो अभी तक पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन वो नहीं करवाया जा सका। वफाक में पिछले दौर में लोकल गवर्नमेंट का एक सेटअप था कि जबकि जो ये वाली हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस दौर में उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कोई एम्पावर नहीं किया, बल्कि उसको कोशिश की कि वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाए और एक नया निज़ाम लाया जाए। उस नए निज़ाम को लाने के लिए तकरीबन 2 बरस से एक कोशिश चल रही है। बार बार कानून जो है वो लाया जाता है और बार बार उसको जो है वो रिव्यू में डाल दिया जाता है। आज तक भी वो कानून हतमी शक्ल पर जो है वो नहीं जा सका। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो नया लोकल गवर्नमेंट का कानून है पंजाब का, उस कानून के अंदर क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और एक आम आदमी की समझ के लिए जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड है वो क्या उस लॉ के तहत किस तरह लोकल गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उमर रशीद एडवोकेट साहब, जो बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के ऊपर और इस जो सिस्टम है इस सिस्टम का हिस्सा भी हमेशा से जो है वो इस प्रोसेस में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया उमर रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उमर रशीद साहब, जो नया लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ रहा है उस नए लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के तहत एक आम आदमी की समझ के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से उसके ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर एक आम आदमी को समझ आ जाएं तो वो उस इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बर्निंग इशू पे, जो आजकल का मेन बर्निंग इशू है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और आम लेमैन जो है वो अभी तक इसे समझने से कासिर है, उस पर बात करने के लिए बुलाया। बेसिकली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत करवाने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट। इसमें अगर पंजाब की हद तक देखा जाए तो पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस तश्कील दी गई हैं, जिसमें है लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद। ये 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं और बाकी उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आ जाती हैं नेबरहुड कौंसल्स और विलेज कौंसल्स।
اگر دیکھا جائے تو نیبرہڈ کونسلز کی جو آپ کی انہوں نے پاپولیشن رکھی ہے وہ 18,000 سے 22,000 تک رکھی گئی ہے، جس میں 10% ویریشنز ہے تاکہ کوئی بلاک کوڈ نہ ٹوٹے، یا اگر کوئی دوسرا علاقہ ڈسٹرب ہو رہا ہو تو 10% کی ویریشن رکھی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اس میں جو آپ کا اوپر آئے گا کہ جسے پہلے میئر کہتے تھے اب ہیڈ آف لوکل گورنمنٹ آئے گا، اس کے نیچے 2 ڈپٹی میئرز آئیں گے، اور اگر 2 ڈپٹی میئرز آنے کے بعد اس کی جتنی بھی تحصیلز ہوں گی وہاں سے ایک ڈپٹی میئر الیکٹ ہوگا، ایک سیٹ ٹیکنوکریٹ کی ہوگی، اور باقی اس کی جتنا بھی سٹرکچر ہے یا جتنی بھی باقی ممبرز ہوں گے جن کو جنرل کونسلرز کہیں گے یا جن کو باقی ممبرز کہیں گے، وہ اس کی آبادی کے تناسب سے انہیں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہر علاقے کی، ہر میٹروپولیٹن کی جو آبادی ہوگی اس آبادی کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے اسی طرح ریشو کمپیریٹیولی ساتھ دی ہے کہ اس میٹروپولیٹن میں کتنے بندے آئیں گے۔ جو آ جاتی ہے نیبرہڈ کونسل، اس میں ایک چیئرپرسن، اس کے ساتھ وائس چیئرپرسن ہوگا، اس کے ساتھ 5 کونسلر، 1 لیبر ممبر ہوگا، 1 منورٹیز کی ہوگی اور 2 وومن کی ہوگی۔ یہ ٹوٹل بن کے 12 ممبرز کی کمیٹی بنے گی، یا 12 نیبرہڈ کونسل بنے گی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ پارٹی بیس الیکشنز ہوں گے اور جوائنٹ کینڈیڈیچر کے الیکشنز ہوں گے۔ اوورال دیکھا جائے تو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ 2001 کے الیکشن جو لوکل باڈیز کے ہوئے تھے اس کو امپاور کیا گیا تھا لوکل باڈیز کو، لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ 2001 کے بعد 2021 کا جو لوکل باڈیز آرڈیننس آیا ہے، اس میں بھی ایک چیز کا واضح فرق ہے کہ اس میں بہت زیادہ پاورز دی گئی ہیں جو لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو جمہوریت کا اصل حسن ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ جمہوریت کی پنیری ہیں، ان کو بہت زیادہ پاور دی گئی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ولیج کاؤنسل اور نیبر کاؤنسل ہے اس کو ووٹ کیا ڈائریکٹ عوام کرے گی، اور اسی طرح جو آپ کے اوپر والے سیٹ اپ میں پھر میئرز ہیں اور چیئرمنز ہیں ان کو ووٹ جو ہے وہ کیا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کریں گے یا عوام کرے گی؟ اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی بات ایک کلیئر کرتا چلوں کہ جو نیبرہڈ کونسلز ہیں یا ولیج کونسلز ہیں وہ الیکٹ ہوں گے ڈائریکٹ، پبلک ووٹ ان کو ووٹ پول کرے گی۔ اور اسی طرح جو آپ کے اوپر سٹرکچر بنتا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، جس میں ہیڈ آف لوکل گورنمنٹ، میئر، ڈپٹی میئر اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹس، ان کو بھی ڈائریکٹ لوکل جو پبلک ہوگی وہ ان کو الیکٹ کرے گی ووٹ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کنسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کی نیبرہڈ ہوتی تھی، یہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے یہ اوپر کا سٹرکچر بناتے تھے، لیکن اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سٹرکچر ہے وہ بھی ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا، جنرل پبلک اسے الیکٹ کرے گی ووٹ دے کر۔ اچھا تو جو آپ کا میئر ہوگا وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ عوامی ووٹ کے ذریعے آئے گا، یا اس کو وہاں کے جو لوکل الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ووٹ دیں گے؟ میئر جو ہے وہ کیسے آئے گا اور ڈپٹی میئر کیسے آئے گا؟ جی میئر، ڈپٹی میئرز اور باقی اس کی جو کیبنٹ ہوگی، جو ٹیم ہوگی، وہ ڈائریکٹ ایک ہی ٹینیور پہ اکٹھے الیکشنز ہوں گے، نیبرہڈ کے اور میئر کے الیکشن، میٹروپولیٹن کے الیکشنز، اور میئر بھی ڈائریکٹ پبلک سے ووٹ لے کے الیکٹ ہوگا۔ آپ کے خیال سے یہ جو پورا کا پورا ایک سٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے، یہ سٹرکچر جو ہے یہ چینج کرنے کے لیے ایک بڑے میسو لیول پہ تبدیلی نہیں چاہیے ہوگی ہر ضلعی سطح پر، ہر تحصیل کی سطح پر؟ اور کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں حکومت کے پاس، اگر پنجاب کی بات کی جائے، کہ وہ پورے کے پورے سٹرکچر پہ اتنے بڑی ایلوکیشن کر کے، اور پورا ہیومن ریسورس بھی اس میں انوالو ہوگی، ظاہر ہے سٹاف بھی چاہیے ہوگا ہر جو پوزیشن ہولڈر ہے اس کو، تو کیا اتنا ریسورسز ہیں اتنے زیادہ پنجاب حکومت کے پاس؟ دیکھیں اگر آپ پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کو دیکھیں تو اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ای وی ایم مشین متعارف کروائی گئی ہے، اس سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس سے ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور اوورال دیکھا جائے تو ایک سیٹ اپ آلریڈی ہمارے پاس الیکشن کمیشن کے پاس، کیونکہ جنرل الیکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ بعد میں جو ضلع کونسل ہے جو آپ کی میٹروپولیٹن ہے اس کو چلانے کے لیے بھی تو اتنا بڑا سٹاف چاہیے ہوگا۔ وہ آلریڈی دیکھیں لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے وہ اس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھی، اب ضلع کونسل ختم کر دی گئی ہے، تحصیل کونسل ختم کر دی گئی ہے، ضلع کونسل آ گئی ہے، لیکن اوورال ریسورسز کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا، اور وہ یہ گورنمنٹ بن رہی ہے۔ ایک اپنے جو لوکل
لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو اتنا امپاور کر رہی ہے کہ عام پبلک کے جو اچھا عمر مسائل ہیں صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک عام آدمی اگر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے تو کوئی چیدہ دو چار سٹیپس بتائیں کہ اس کو اس قانون کے تحت کیسے وہ الیکشن میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں گورنمنٹ نے رکھا. جو بھی ہے جو نیبرہڈ کونسلز ہیں یا ولیج کونسلز ہیں اس کے لیے اتنا کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ کوئی بندہ الیکشن نہ لڑ سکے. ایشو تھوڑا سا آتا ہے جو آپ کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے 16 ایئر کوالیفیکیشن رکھی ہے اور ساتھ 5 ایئرز کا ایکسپیرینس رکھا ہے. باقی اوورال دیکھا جائے نیبرہڈ کونسلز آ جائیں گی، ولیج کونسلز آ جائیں گی، اس میں ایز سچ اس طرح کا کوئی کوالیفیکیشن نہیں رکھی گی یا کوئی ایز سچ اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ایک جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر نہ ہو یا کسی کورٹ سے گلٹی پلیڈ نہ ہوا ہو یا اس کے اگینسٹ اس نے کوئی قرضہ اس کے بقایا نہ ہو. باقی ایز سچ اس طرح کی جنرل پبلک کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. جی عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلی بتایا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا نیا سسٹم آ رہا ہے اس سسٹم کے تحت اگر لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو کیسے وہ اس سارے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. مجھے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز بتائیے گا کہ خواتین کی شمولیت بڑی اہم ہے، تو کیا خواتین کے لیے بھی ایک نمایاں نشستیں رکھی گئی ہیں اس سسٹم کے اندر؟ اچھا دیکھیں اگر آپ میٹروپولیٹن کی بات کرتے ہیں تو میٹروپولیٹن میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی وہ اس کی آبادی کے تناسب سے خواتین کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں اور وہ 10 سے 15% تک ویری کرتی ہیں. اور اگر آپ نیبرہڈ کی بات کرتے ہیں نیبرہڈ میں اب ایک نیبرہڈ میں جو 18,000 سے 22,000 کی پاپولیشن ہے اس میں بھی 2 خواتین کو اسپیشل سیٹس دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو ایک پراپر نمائندگی دی جا رہی ہے اس آرڈیننس کے تحت. جی بہت بہت شکریہ عمر رشید صاحب. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا جو نیا سٹرکچر آنے جا رہا ہے پنجاب کے اندر اس حوالے سے، اور کیسے ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے اپنی یونین کونسل، اپنی نیبرہڈ کونسل، اپنی ولیج کونسل یا اپنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر کیسے وہ اپنی عوام کی نمائندگی کے لیے جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اس سیگمنٹ کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو لوگ پنجاب کے جو 60% لوگ پنجاب کے اندر رہتے ہیں جو اس ملک کے، ان کو بیسیکلی اویئرنیس دی جائے کہ جو نیا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آ رہا ہے جو حکومت نے بڑا اچھا انیشیٹو لینے جا رہی ہے حکومت، اس کے تحت آپ لوگ جو ہے وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. مزید اس طرح کے سیگمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.